قادری آستانہ سلامت رہے قادری۔ معزز محترم، آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں، اسی لیے کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محترم، آج کی تقریر کا عنوان یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی مرشدی شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کی سیرت کیا ہے، ان کی صورت کیا ہے۔ قادری بننا آسان نہیں ہے، قادری لکھنا آسان ہے، لیکن قادری بننا بڑی مشکل ہے۔ تو آئیے ان کی سیرت کو، ان کی صورت کو، ان کی اخلاق کو پہچانیں، ان کی کردار کو جانیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بزرگوں کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، بزرگوں کی یہ اخلاق ہوا کرتی تھی، بزرگوں کی یہ تعلیم ہوا کرتی تھی، بزرگوں کی ایک نیک عمل ہوا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی بچہ 3 سے 4 سال کی عمر ہو جائے تو ان کی قرآن دی جائے، دین کی تعلیم دی جائے۔ آج وہ نہیں ہے، آج ہمارا اخلاق اس طرح ہے، آج ہماری سیرت اس طرح ہے کہ بچہ جب بولنے سیکھے تو ہم اسے انگلش پڑھاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کو کہتے ہیں کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا جاتا ہے پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھتے نہیں ہیں، پھر وہ استاد محترم کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ الحمدللہ شریف کو سب کو تو یاد رہتا ہی ہے، تو چلو بیٹا پڑھو الف لام میم، یہ بھی پڑھتے نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم خاموش رہتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے یہ بھی یاد ہوگا شاید، پھر استاد محترم کہتے ہیں کہ پڑھو بیٹا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ غوث اعظم خاموش رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پھر استاد محترم کہتے ہیں پڑھو بیٹا سیقول السفہاء من الناس، لیکن غوث اعظم پڑھتے نہیں، خاموش رہتے ہیں۔ تو وہ استاد محترم کہتے ہیں بیٹا پڑھو، میں مانا کہ تمہیں الحمدللہ شریف یاد ہے، الف لام یہ بھی یاد ہے، لیکن اب تو پڑھو۔ تو حضور غوث اعظم پڑھتے نہیں، خاموش رہتے ہیں۔ تو استاد محترم کہتے ہیں کیا تم تیسرا پارہ سے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ غوث اعظم خاموش رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ استاد محترم کہتے ہیں کیا تم چوتھا پارہ سے پڑھنا چاہتے ہو، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ استاد محترم کہتے ہیں پڑھو بیٹا، یہاں سے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو کہاں سے پڑھنا چاہتے ہو، 5واں پارہ سے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو والمحسنات من النساء الا ما ملکت۔ لیکن حضور سیدنا غوث اعظم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو استاد محترم کہتے ہیں کہ اے بچہ تم پڑھتا کیوں نہیں ہے، کہاں سے پڑھنے چاہتے ہو؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ استاد محترم یہ پارہ مجھے یاد ہے، یہ قرآن شریف کی آیتیں، یہ پارہ مجھے یاد ہے، حضور یاد ہے، پہلا پارہ بھی یاد ہے، دوسرا پارہ بھی یاد ہے، تیسرا پارہ بھی یاد ہے۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں مجھے 14 پارہ تک یاد ہے۔ استاد محترم میں پڑھنا چاہتا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو استاد محترم حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبد القادر کسی دوسرے مدرسے میں پڑھتے تھے؟ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، کسی مدرسے میں پڑھتے تھے نہیں، کسی مکتب میں پڑھتے تھے نہیں، کسی مسجد میں پڑھتے تھے نہیں، تو یہ پارہ اے قرآن شریف تو نے کہاں یاد کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، فجر کی نماز پڑھتی تھی، پھر قرآن پڑھتی تھی، پھر گھر کے کام کاج کرتی تھی، پھر ظہر کی نماز پڑھتی تھی، پھر قرآن پڑھتی تھی، پھر عصر کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، پھر مغرب کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، پھر عشاء کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، رات میں جاگ کر قرآن پڑھتی تھی۔ استاد محترم میری ماں جب فجر کی نماز پڑھتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی تو میں سنتا تھا، میری ماں جب ظہر کی نماز پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی تو میں سنتا تھا، میری ماں جب عصر کی نماز پڑھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی میں سنتا تھا، میری ماں جب مغرب کی نماز پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی میں سنتا تھا، میری ماں جب عشاء کی نماز
نماز پڑھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، میں سنتا تھا۔ میری ماں جب عشاء کی نماز پڑھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، میں سنتا تھا۔ میری ماں جب راتوں کو جاگ جاگ کر قرآن پڑھتی تھی تو میں سنتا تھا۔ استاد محترم، بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں، میں اپنی ماں کے پیٹ میں یہ 14 پارہ یاد کر لیا ہوں۔ اسی لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ استاد محترم، میں اپنے ماں کی شکم میں یہ 14 پارہ یاد کر لیا ہوں۔ برادر معزز محترم، کسی روایت میں آتا ہے کہ غوث اعظم اپنی ماں کے شکم میں 14 پارہ یاد کر لیا، کسی روایت میں آتا ہے کہ 17 پارہ یاد کر لیا، بعض اللہ تعالی علیہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے امی جان سے کہتے ہیں کہ امی جان، ایک دن ایسا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے۔ اس دن ایک شیر آیا تھا اور شیر نے آپ کو بچایا تھا۔ کچھ چور آپ کے گھر میں گھستا تھا، تو واقعہ مجھے سنائیں گے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ سناتی ہے۔ اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جب تم میرے شکم میں تھے، جب تم میرے پیٹ میں تھے، تو ایک دن دروازے پہ دستک دیا اور کہا کہ کوئی ہے؟ میں نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی خاتون ہوں، میں دروازہ کھول نہیں سکتی کیونکہ پردہ ہے، میں غیر محرم ہوں، آپ میرے لیے غیر محرم ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے آ نہیں سکتی۔ آج ہماری ماں، آج ہماری بہنیں دیکھتی نہیں ہے کہ کون ہے سامنے، غیر محرم ہے یا محرم ہے، دروازہ کھول دیتی ہے، گھر میں بیٹھاتی ہے، دیکھتی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اس سے پردہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری ماؤں کو کیا ہو چکا ہے، آج ہماری بہنوں کو کیا ہو چکا ہے کہ پردہ نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو بھی آتا دستک دیتا ہے، دروازہ کھول دیتی ہے، اپنے گھر میں بیٹھاتی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے، جس سے محرم آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ معزز محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کہتی ہے، میں اکیلی تھی اور ان لوگوں نے دروازہ توڑ کر اندر آ گیا اور اندر آنے کے ساتھ ہم سے بدسلوکی کرنے لگا۔ میں اتنا گھبرا گئی تھی۔ پھر میں مدینے والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنے لگی اور میں دعا کرنے لگی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کرم کیجئے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے پیٹ میں عبد القادر جیلانی ہے، کرم کیجئے، رحم کیجئے، اس لیے رحم فرمائیے اور ہمیں بچائیے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کہتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے رحمت للعالمین، کرم کیجئے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک شیر آیا تھا اور آپ کو بچایا تھا، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، ان لوگوں کو مار دیا تھا، ان لوگوں کو خون کر دیا تھا۔ تو ان کی امی کہتی ہیں، ہاں بیٹا، لیکن تجھے کیسے پتا ہے؟ میں امی جان، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے شکم میں تھا، میں آپ کے پیٹ میں تھا، اور مدینے والے آقا مجھ سے کہتے ہیں، اے غوث، تو اپنی ماں کے شکم میں کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے ماں کے پیٹ میں کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں مصیبت میں ہے، تیری ماں پریشانی میں ہے، اب جا اور جا کر اپنی ماں کو بچا۔ قسم خدا کی، وہ شیر اور کوئی نہیں تھا، میری ماں، وہ شیر تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا، وہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا۔ معزز محترم، اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ماں کی حفاظت کرتے ہیں، تو کیوں